امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، 4 سال کا موریش وہ جیل میں تھے. کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی لڑائی اس زمانے کے خلیفہ منصور کے ساتھ لڑائی اقتدار کے لیے نہیں تھا. یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ منصب اور کرسی کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ دین کی طرف تھی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 4 سال بعد اس کا جنازہ جیل سے نکلا. تاریخ لکھتے ہیں کہ اتنا ہجوم تھا اس کے جنازے میں، اتنی مخلوق تھی. جب دنیا نے یہ مخلوق دیکھا، کتنے لوگ شریک جنازے میں، 40,000 بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 90,000 کفار نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. یہ آپ کی امام کی شان، آپ کی امام کی شان، اس سے بڑھ کر وہ بھی ہو سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے کے حکمران معتصم کے خلاف لڑائی لڑ رہا تھا، جنگ لڑ رہا تھا، لیکن لڑائی کرسی کے لیے نہیں، لڑائی دولت کے لیے نہیں، لڑائی اقتدار کے لیے نہیں، وہ لڑائی قرآن پر تھی. اس حکمران نے قرآن کو مذاق بنایا. امام احمد بن حنبل اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، جیل میں ڈال دیا گیا. یومیہ 40 کوڑے رکھتے تھے ان کو، 40 کوڑے. لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں، ثم استقاموا پر قائم رہے. اور چنگیز کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چنگیز خان اور ہلاکو خان. یہ اتنے ظالم تاریخ میں گزرے ہیں، اتنے ظالم تاریخ میں گزرے ہیں کہ انہوں نے شہروں گاؤں کو ملیامیٹ کیا، لوگوں کو مار دیا. ایسے گاؤں بھی لاکھوں لوگ مارے گئے، جس میں 8 بندے لے گئے، 22 سارے مار دیے. لیکن کوئی نہیں تھا کہ چنگیز اور ہلاکوں کے خلاف نکلے. لیکن ایک غریب مولوی نکلا، ادھر غریب مولوی امام ابو حنیفہ نکلا، ادھر غریب مولوی امام احمد بن حنبل نکلا حکمران کے خلاف، اور ادھر غریب مولوی چنگیز اور ہلاکوں کے خلاف امام ابن تیمیہ نکلا. غریب نے نکلا، نعرہ لگا کر کہا کہ آج کے بعد جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا، الحرب بالحرب. یہ الفاظ استعمال گلیوں اور کوچوں میں نعرے لگاتے رہے کہ آج تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوگا، آج کے بعد جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا. یہ ہے تاریخ. تو اس لیے آپ نے اپنے موقع پر قائم رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے نام سنا ہوگا خلفائے کرام نے، یہ نئے فضلہ ہے. نام سنا ہوگا شیخ مجدد الفسانی، احمد سرہندی کا نام سنا ہوگا. اکبر کی بادشاہت بہت وسیع اور عریض مضبوط بادشاہت ہے اکبر کی. اکبر نے کچھ مولوی ساتھ ملا کے، کچھ نہیں اکثر مولوی ان کے ساتھ مل گئے کہ ایک نئے دن کا ایجاد کرے. اس نے ایک نئے دن کا ایجاد کیا اور اس دن کا دین الہی کا نام رکھا. اور اس دن میں انہوں نے محمد کے نام پر پابندی لگا دی کہ کوئی مائی کا نام اپنے بیٹے کا نام محمد نہیں رکھ سکتا. انہوں نے شراب کو حرام قرار دے دیا، گائے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی گئی، اور بہت سے خرافات جو انہوں نے اپنے دین میں جائز قرار دیے. سارے علماء اکبر کے ساتھ بہت